اللہ تعالیٰ نے انسانی بدن میں کوئی چیز بھی بیکار پیدا نہیں کی۔ کان، آنکھ، دماغ، زبان، یہ انسان پر منحصر ہے کہ ان کا مثبت استعمال کرے یا ان کا منفی استعمال کرے۔ چونکہ انسان کو امتحان کے لیے بنایا گیا ہے، اس کو اللہ رب العزت نے کھلی آزادی دی ہے کہ امتحان میں پاس ہونا چاہے تو پاس ہو جائے، فیل ہونا چاہے تو فیل ہو۔ آج ہم زبان جو اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ انسانی ذہن میں جو کچھ بھی ہو، زبان اس کی عکاس ہے، عکاسی کرتی ہے۔ جیسے دیگ میں سالن چاول پکے ہوئے ہیں تو کفگیر کے ذریعے، چمچ کے ذریعے ہم دیگچی یا دیگ سے چاول چکھتے ہیں۔ یہ زبان جو ہے یہ بھی مانند اس کفگیر کے ہے جو انسان کے اندر کا پتہ دیتی ہے۔ زبان ایک قسم کی دو دھاری تلوار ہے۔ اگر ہم اس کا مثبت استعمال کریں، مثبت استعمال میں کیا آتا ہے کہ اللہ کا ذکر کریں، قرآن مجید پڑھیں، تجارت کریں، تجارت میں سچی باتیں کریں، رشتے ناطے جوڑیں۔ اسی طرح اچھے کلمات کی ادائیگی، مسلمانوں کے درمیان صلح کروانا، اس کے لیے اس کا استعمال، الغرض اگر ہم اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیں تو اس کے بے تحاشا فوائد ہیں۔ اگر ہم اس کا منفی یا غلط استعمال کرنا چاہیں تو اس کے نقصان بھی بہت زیادہ ہیں۔ اس کے نقصان کیا ہیں؟ غیبت کرے گی، چغلی کھائے گی، دو آدمی کے درمیان لڑائی کا کردار ادا کرے گی، تہمت لگائے گی کسی پر، دو رخا پن، ادھر گیا اور زبان، ادھر گیا اور زبان۔ الغرض اس کے منفی فوائد، نقصانات بھی ہیں اور مثبت اس کے فوائد بھی موجود ہیں۔ منفی جس کی سرگرمی ہیں اس میں سر فہرست جس پر ہم آج بات کرنا چاہتے ہیں وہ غیبت ہے۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ علماء نے غیبت کی بہت سی تعریفیں کی ہیں۔ بہت سے علماء نے، مفسرین نے اور ائمہ حدیث نے غیبت کی کئی تعریفیں کی ہیں۔ جو مجھے سب سے جامع تعریف نظر آئی ہے وہ امام نووی رحمہ اللہ کی تعریف ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کسی انسان کا ایسے انداز سے تذکرہ کرنا، کسی بھی انسان کا ایسے انداز سے تذکرہ کرنا جسے وہ ناپسند کر دے، کسی انسان کا اس انداز سے ذکر کرنا کسی مجلس میں جسے وہ انسان پسند نہ کرے۔ مثلا کسی کی بدنی کیفیت بیان کرنا، کسی کی دینی کیفیت بیان کرنا، اس کی دنیاوی شخصیت کے حوالے سے بات کرنا، یا اجتماعی حالت بیان کرنا، اس کی اخلاقی اور مالی حالت بیان کرنا، یا ایسی حرکات و سکنات، خوشی غمی کی کیفیت، یا اس کی اولاد، بیوی، خادم وغیرہ اس کے متعلق ایسے امور کو ذکر کرنا جسے وہ آدمی پسند نہ کرے، یا اشارے کنایے سے بھی ایسی بات کرنا جس کے متعلق اشارے کنایے میں بات کی جا رہی ہے وہ بھی اسے پسند نہیں کرتا۔
یہ بھی غیبت میں شمار کیا انہوں نے۔ قیامت کے دن جب انسان بہت سی نیکیاں لے کے آئے گا تو اس دن جہاں نیکیوں کے اللہ کے ہاں بہت اہمیت ہے، جو اس نے لوگوں کے ساتھ لوگوں کے خون سے کھیلا ہے، ان کی عزتوں سے کھیلا ہے، یہ معاملہ بھی چکایا جائے گا۔ اور لوگ آ جائیں گے کہ یا اللہ اس نے میرے اوپر یہ الزام لگایا تھا، میری بیوی پر تہمت لگائی تھی، مجھے اس نے مارا تھا، میرا خون بہایا تھا۔ اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کی نیکیاں ان کو دے دو اور ان کے گناہ اس پر لاد دو، حتیٰ کہ لوگ بچ جائیں گے اور اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اس نے بہت سے ذکر اذکار بھی کیے ہوں گے، تہجد بھی پڑھے ہوں گے، نوافل بھی ادا کیے ہوں گے۔ اللہ کہے گا کہ اب اس کے گناہ جو اس کے ساتھ کھڑے ہیں آدمی جن کی اس نے حقوق جن پر تہمتیں لگائی ہیں یا جن کی غیبت کی ہے، جن کی کردار کشی کی ہے، ان کے گناہ اس پر لاد دو اور اس کو پکڑ کر جہنم میں ڈال دو۔ اب دیکھیں اس بات پر ذرا غور کریں، بالفرض ہم آج دن میں ایک آدمی کی غیبت کرتے ہیں تو سال کے کتنے دن ہیں؟ 360 65 دن ہیں، تو 720 30 آدمی کی غیبت بن جائے گی سال کے بعد۔ اور اگر کسی آدمی کی عمر شعور آنے کے بعد 40 سال ہو تو یہ تقریباً آپ اندازہ لگائیں کہ یہ تقریباً 14.5 15,000 آدمی بنتا ہے زندگی میں قیامت کے دن جو اس پر دعویٰ کرے گا۔ 14,000 15,000 کے قریب آدمی آئے گا قیامت کے دن جو اس حاجی صاحب سے مطالبہ کریں گے کہ یا اللہ اس نے میری کردار کشی کی تھی، مجھے اس نے برسر عام رسوا کیا تھا۔ یہ تو ہے ایک آدمی، اگر آپ ایک آدمی کی غیبت کرتے ہیں، ایک آدمی کی غیبت کرتے ہیں روز، تو 40 سال کے بعد یہ 14-15,000 آدمی آپ کی نیکیاں لینے کے لیے آ جائے گا۔ جبکہ ہم اگر غور کریں تو ہماری یومیہ جو غیبت ہے وہ کم از کم درجنوں میں پہنچتی ہے۔ ہماری کوئی مجلس ایسی نہیں ہوتی جس میں ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو لوگوں کی غیبت کریں گے، لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو اوروں کی غیبت کریں گے، دکاندار ہوگا تو اس نے میرے فلاں نے میرے پیسے نہیں دینے، اس کی شکایت اس کے سامنے کریں گے۔ کسی آدمی کا اس انداز سے تذکرہ کرنا جسے وہ پسند نہ کرے، یہ غیبت ہے۔ صحابہ کرام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم جانتے ہو کہ غیبت کسے کہتے ہیں؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ غیبت یہ ہے کہ کسی آدمی کا تذکرہ یا اس کی برائی بیان کی جائے کسی مجلس میں لوگوں کے سامنے جسے وہ ناپسند کرے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ برائی جو ہم نے یا کسی نے بیان کی ہے اس کے اندر موجود ہو، وہ برائی اس کے اندر موجود ہے، کیا یہ بھی غیبت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر تو وہ برائی اس کے اندر موجود ہے یہی غیبت ہے، اگر وہ برائی اس کے اندر موجود نہیں ہے تو یہ بہتان ہے، یہ بہتان ہے۔ اب غیبت اور چغلی میں کیا فرق ہے؟ بعض علماء نے دونوں کو برابر قرار دیا ہے، لیکن صحیح موقف جو ہے وہ یہ ہے کہ غیبت اور چغلی میں فرق ہے۔ غیبت ہوتی ہے کسی آدمی کا تذکرہ اس کی غیر موجودگی میں کیا جائے جو اسے برا لگے۔ مثلا آپ نے کہا کسی کے بیٹھے ہیں فلاں آدمی لمبا چولا پہنتا ہے اس کو اچھا نہیں لگتا، اب یہ بھی آپ نے اس کی غیبت کی ہے۔ فلاں آدمی چلتا ہے یوں کبڑا ہو کر، یہ بھی آپ نے اس کی غیبت کی ہے۔
اور چغلی میں کیا ہوتا ہے کہ کسی آدمی کا تذکرہ اس انداز سے کیا جائے، بات کرنے والے کا مقصد دونوں کے درمیان جدائی ڈالنا، لڑائی کروانا ہو۔ اگر تو لڑائی مقصود ہے، کسی جگہ آپ اس کی شکایت کرتے ہیں تاکہ اس کے خلاف ایک محاذ تیار ہو، اسے چغلی کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی چغل خور ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور اگر لڑائی مقصود نہیں ہے، صرف اس کے اندر جو برائی ہے آپ اس پر تبصرہ کرتے ہیں، علماء کے نزدیک یہ غیبت ہے۔ قرآن مجید میں غیبت کی بہت سی وعیدیں آئی ہیں کہ 6 سپارے میں اللہ فرماتا ہے لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ تعالیٰ کوئی بات بری بات اللہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ اونچی آواز سے آپ کسی کے سامنے کہیں فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں نے یہ میرے ساتھ کیا ہے۔ اللہ کو یہ بات بالکل پسند نہیں ہے۔ الا من ظلم، ہاں اگر کسی پر کوئی ظلم ہوا ہے، وہ مظلوم ہے اور ظالم کے خلاف کسی قاضی کے پاس جاتا ہے، جج کے پاس جاتا ہے، یا کسی ایسی اتھارٹی کے پاس جاتا ہے جو اس کے ظلم کا مداوع کر سکتا ہے، جو اس کے ظلم کا بدلہ اس کو لے کے دے سکتا ہے، یہ ٹھیک ہے۔ اگر وہ اس کے ظلم کا بدلہ لے کر نہیں دے سکتا تو یہ بھی غیبت ہے۔ آپ پر کسی نے ظلم کیا ہے اور آپ برسرعام کہتے ہیں فلاں نے میرے اوپر ظلم کیا ہے، میرا مال کھا گیا ہے، تو آپ بھی غیبت کر رہے ہیں۔ ہاں اگر آپ اس کے سامنے اس انداز سے تذکرہ کرتے ہیں کہ وہ آپ کی ریکوری کرا سکتا ہے یا آپ کے ظلم کا مداوع ہو سکتا ہے تو یہ غیبت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، اس نے کہا کہ مجھے فلاں آدمی نے اور فلاں نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایک کا نام لیا کہ اس کے ہاتھ میں ہر وقت سوٹا رہتا ہے، وہ مریکڑا ہے، مار پیٹ کرنے والا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ کنگال آدمی ہے، غریب ہے۔ یعنی اگر آپ کسی کی خیر خواہی کرنا چاہتے ہیں اور حقیقت میں خیر خواہی مطلوب بھی ہے تو یہ غیبت کے زمرے سے نکل جائے گا، کیونکہ اس میں مفاد عامہ موجود ہے۔ اسی طرح آپ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی نشئی ہے، اس کے پاس نہ بیٹھا کرو، اگر آپ مفاد عامہ کے تحت بات کرتے ہیں تو یہ ٹھیک ہے۔ یا اگر آپ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی جو ٹیچر ہے وہ اچھا نہیں ہے، وہ قادیانی ہے، رافضی ہے، اس کے پاس بچوں کو نہ بھیجو، یہ غیبت نہیں ہے۔ اس میں آپ کی اصلاح، آپ کا مقصد اصلاح ہے۔ اس طرح محدثین کا یہ کہنا کہ فلاں راوی ایسا ہے، فلاں راوی ایسا ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو امت تک پہنچانے کا معاملہ ہے، محدثین اس پر جرح کرتے ہیں، علماء نے اس کو غیبت سے آؤٹ کر دیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معاملہ تھا، جب کسی راوی پر بحث کرتے اور وہ راوی ہر درجے کا گرا ہوا ہوتا، وہ کہتے کہ فیہ نظر، بس ذرا اس میں دیکھ لینا، اس میں ذرا دیکھ لینا، اس کو غور کر لینا۔ محدثین کہتے ہیں جب امام بخاری کہتے ہیں کہ اس پر ذرا غور کر لینا، اس کا مطلب ہے کہ وہ آدمی پرلے درجے کا گرا ہوا ہے، وہ حدیث میں قابل اعتماد بھی نہیں ہے۔ امام بخاری اتنی احتیاط کرتے تھے کہ غیبت بھی کرنی پڑے تو اس میں بھی اگرچہ وہ جائز ہے لیکن پھر بھی اپنے بچاؤ کی صورت دیکھتے تھے۔ اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے غیبت کے معاملے میں کبھی نہیں پکڑے گا۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کسی آدمی سے کہا کہ میں نے مکان خریدنا ہے، مجھے کوئی ایسی جگہ بتاؤ جہاں کے لوگ برائی کرنے والے نہ ہوں اور غیبت والا ماحول نہ ہو۔ اس آدمی نے امام اوزاعی کا ہاتھ پکڑا اور اس کو قبرستان لے گیا، کہا کہ یہاں مکان بنا لے، جو یہاں لوگ رہتے ہیں وہ غیبت نہیں کرتے۔ اسی طرح قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اے ایمان والو بدگمانیوں سے بچا کرو، بعض بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں۔ ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی کسی کی جاسوسی بھی نہ کرے،
اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت بھی نہ کرے۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے یہ کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کاٹ کاٹ کر کھائے؟ فکرہتموہ، تمہیں یقیناً اپنے بھائی کا مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ناپسند ہوگا۔ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم، اللہ سے ڈر جاؤ اور اللہ مہربان ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، توبہ کر لو گے تو یہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اسی طرح اللہ رب العزت فرماتا ہے سورۃ الہمزہ میں کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، بربادی ہے اس شخص کے لیے جو طعنہ دینے والا ہے اور لمزہ ہے اور غیبت کرنے والا ہے۔ اسی طرح اللہ قرآن میں فرماتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی شخص جو اپنے منہ سے زبان سے لفظ نکالتا ہے زبان سے تو ایک نگران لکھنے والا موجود ہوتا ہے، یعنی اپنی زبان سے کوئی لفظ نکلا ہے تو وہ فوراً اللہ کا فرشتہ تمہاری ہر بات کو درج کر لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی اس بارے میں بہت سی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو حذیفہ حضرت ام المومنین عائشہ سے بیان کرتے ہیں، ابو حذیفہ بھی بیان کرتے ہیں اور عائشہ بھی بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اظہار کیا کہ آپ کی جو بیوی صفیہ ہے وہ اتنی ہے۔ حضرت عائشہ کا قد لمبا تھا تو حضرت صفیہ کا قد ذرا چھوٹا تھا، ایک طنز کے طور پر کہا، ظاہر ایک لمبا آدمی اس کندھے پر بھی ہے تو وہ کہے کہ وہ اتنا ہے۔ حضرت صفیہ کے بارے میں فرمایا کہ وہ ایسی ہے، یعنی پست قد والی ہے۔ آپ نے فرمایا عائشہ تو نے ایسی بات کی ہے کہ اگر اس کو سمندر کے اندر ملا دیا جائے تو سمندر کا سارا پانی کڑوا ہو جائے۔ روئے عرض پر پانی کتنا ہے اور خشکی کتنی ہے؟ 2/3 پانی ہے، 1/3 خشکی ہے۔ اسی جملے کو کہ اس کا قد اتنا ہے، اس کے شخصیت پر حضرت عائشہ نے اس کی غیر موجودگی میں یہ بات کی تو آپ نے فرمایا کہ اگر تیری اس بات کو سمندر کے اندر مکس کر دیا جائے تو سمندر کا سارا پانی متغیر ہو جائے گا، اس کا ذائقہ بدل جائے گا۔ اسی طرح حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی کی نقل اتاری تو آپ نے فرمایا میں تو کثیر مال و دولت کے بدلے بھی کسی کی نقل پسند نہیں کرتا، وہ تو بہت سا مال مل جائے میں تو پھر بھی کسی کی نقل کرنا پسند نہیں کرتا۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ معراج کی رات میں کچھ لوگوں کے پاس میں گزرا۔ معراج کی رات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی، میں کچھ لوگوں کے پاس گزرا جن کے ناخن تانبے کے تھے، لمبے لمبے ناخن تھے اور تانبے کے ناخن تھے، وہ ان سے اپنے منہ کو نوچ رہے تھے اور ان سے اپنے سینوں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے کہا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو اس نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں دوسروں کا گوشت کھایا کرتے تھے، دنیا میں دوسروں کا گوشت کھایا کرتے تھے اور ان کی عزتوں پر حملہ آور ہوتے تھے۔ مومن کی عزت اتنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی مسلمان کے قتل ناحق میں قتل ناحق میں پوری دنیا کے لوگ شامل ہو جائیں، اللہ پوری دنیا کے لوگوں کو جہنم میں داخل کر دے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ تم میں سے بعض کی گردنیں کاٹنے لگ جائے۔ اس لیے فرمایا کہ جو آدمی اپنے بھائی سے 1 سال قطع کلامی کرتا ہے، 1 سال نہیں بولتا اس سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو اس کے قتل کا گناہ ملے گا۔ مسلمان کے لائق نہیں ہے کہ وہ اس سے 3 دن سے زیادہ ترک تعلق رکھے۔ اللہ اکبر۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم باہم حسد نہ کرو، آپس میں حسد نہ کیا کرو، جب چیز خریدنے کا ارادہ نہ ہو تو اس کا ریٹ نہ بڑھایا کرو۔ منڈی میں بولیاں ہوتی ہیں نا، خرید نہیں کرنا، بولی دو اتنا اتنا اتنا، چڑھتا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر خریدنے کا ارادہ نہ ہو تو ریٹ بڑھانے کے لیے بولیاں نہ دو،
اور دوسروں کا خواہ نقصان پہنچانے کے لیے قیمتیں نہ بڑھاؤ، کسی سے بغض نہ رکھو، اور ایک دوسرے سے منہ نہ پھیرو، نہ کوئی دوسرے کی خرید و فروخت کے معاملے میں ناجائز مداخلت کرے۔ اللہ کے بندو، بھائی بھائی بن جاؤ۔ مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر وہ ظلم کرتا ہے، نہ اس کی مدد چھوڑتا ہے۔ جہاں اس کو مدد کی ضرورت ہو وہاں اس کی مدد نہیں چھوڑتا، نہ اس کو حقیر جانتا ہے۔ میں پٹھان ہوں، یہ کوکر ہے، میں پٹھان ہوں، یہ کمہار ہے، میں سید ہوں، یہ امتی ہے۔ تقوی اور برتری جو ہے، برتری کا معیار تقوی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ برتری کا معیار دولت کو قرار دینا یہ تکبر ہے، برتری کا معیار حسن کو قرار دینا یہ تکبر ہے، برتری کا معیار قد و قامت کو قرار دینا یہ تکبر ہے۔ آپ نے فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس کی مدد چھوڑتا ہے، نہ اسے حقیر جانتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے التقوی ہا ہنا، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے۔ اگر یہ دل ٹھیک ہو جائے گا تو پورا بدن ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی مر گیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے غیبت سے بھی منع فرما دیا۔ آپ نے فرمایا جو مر گیا ہے وہ اپنے کیے کو پہنچ چکا ہے۔ ایسا کہتے ہیں کہ اللہ رسول نے فرمایا اپنے فوت شدہ ساتھی کی عزت پر حملہ آور ہونے سے باز رہو۔ جو آدمی فوت ہو گیا ہے تو اس کی بے عزتی نہ کیا کرو، اس کے بارے میں غلط جملے نہ کہا کرو۔ آپ کسی کی غیبت کرتے ہیں، وہ آپ سے ملتا ہی نہیں ہے، وہ مر جاتا ہے، آپ اس سے کیسی معافی کرائیں گے؟ روز سارا دن غیبتیں کرتے ہیں، قیامت کے دن حشر کے میدان میں ہماری نیکیاں بانٹی جائیں گی۔ سیدنا ابو برزہ اسلمی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، مسلمانوں کی غیبت مت کرو اور نہ ہی ان کے عیبوں کا پیچھا کرو، ان کے عیب نہ ٹٹولو، فلاں میں یہ عیب ہے، فلاں میں یہ عیب ہے۔ بعض لوگوں کے مزاج ہوتا ہے جاسوسی کرنا، جاسوسی کرنا حرام ہے۔ جنگی حالات ہوں تو جاسوسی جائز ہے، مسلمانوں کی جاسوسی کرنا، معاشرے کے اندر حکومت کا جاسوس مقرر کر دینا یہ بھی حرام ہے۔ جو حاکم وقت ہے مسلمانوں کی جاسوسی کرتا ہے معاشرے میں، اس کی عزت معاشرے میں نہیں رہتی، معاشرہ برباد ہو جاتا ہے۔ جاسوسی اپنی اولاد کی بھی جائز نہیں ہے، ان کو سمجھانا ہے، جب کوئی گناہ سامنے آ جائے اس کی اصلاح کرنی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم کسی کی خامیوں کا پیچھا نہ کرو، اگر تم کسی کی خامیوں کا پیچھا کرو گے پھر اللہ تمہاری خامیوں کا پیچھا کرے گا، اور جن کی خامیوں کا پیچھا اللہ نے کیا اللہ اس کو رسوا کر دے گا، اگرچہ وہ گھر میں بھی بیٹھا ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت اسامہ بن شریک کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بدو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معمولی باتوں کے متعلق سوال کر رہے تھے کہ اس میں کیا حرج ہے، اس میں کیا حرج ہے، اس میں کیا حرج ہے۔ دیہاتی لوگ تھے، دیہاتی کی عقل وہ معیاری نہیں ہوتی، وہ چھوٹے چھوٹے سوال کر رہے تھے۔ اللہ رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے معمولی گناہوں کو ختم کر دیا ہے، البتہ جو کسی مسلمان کی عزت پر حملہ کرتا ہے وہ گناہ گار ہوا اور برباد ہو گیا۔ حضرت سعید بن زید کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے بڑا سود یعنی گناہ کسی مسلمان کی عزت پر ناحق زبان درازی کرنا ہے۔ سود کے 36 گناہ ہیں، 36 درجے ہے، یعنی جو سود کرتا ہے وہ گویا کہ اپنی ماں کے ساتھ سب سے کم گناہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا ہے۔ سود کھانے والا کم از کم اپنی ماں کے ساتھ زنا کے برابر گناہ مرتکب ہے۔ ہم نے اس کو معمولی سمجھ رکھا ہے، روڈ پر چلے جائیں
جتنی گاڑیاں آپ کو نظر آئیں گی 70-80-90% سود پر مل رہی ہیں، بینکوں نے اسکیمیں چلا رکھی ہیں، کم از کم مار کا پر لے جائیں، پھر قحط نہ بڑھے۔ قرآن کہتا ہے لو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل، اگر یہ لوگ تورات کو قائم کرتے، انجیل کو قائم کرتے، لأکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم، یہ اللہ کی طرف سے رزق آسمانوں سے بھی کھاتے، زمین سے بھی کھاتے۔ یہ جب گناہ اجتماعی نوعیت کا ہوتا ہے تو عذاب بھی اجتماعی نوعیت کے ہوتے ہیں، جب گناہ انفرادی نوعیت کا ہوتا ہے پھر سزائیں بھی انفرادی نوعیت کی ہوتی ہیں۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے گناہ کیا ہے برسر عام، اس کو اس کی توبہ بھی برسر عام کرنی پڑے گی۔ اگر کسی آدمی نے گناہ چھپ کر کیا ہے تو اپنے گناہ کی توبہ بھی چھپ کر کرے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی حضرت ماعز بن مالک کا قصہ ہے کہ ان سے گناہ ہو گیا، زنا کا ارتکاب ہو گیا، وہ اپنے گناہ پر شرمندہ ہوئے، توبہ کی، اللہ کے رسول کے پاس آ کر اپنے گناہ کا اقرار کیا اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر حد جاری کر دو۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسلامی سزاؤں میں سب سے سخت ترین سزا زنا کی سزا ہے۔ باقی قتل کے 2 گواہ، چاند دیکھنا، عید کرنا، روزے رکھنا 1 گواہ، اور زنا کے 4 گواہ رکھے ہیں۔ اور اگر 3 گواہ موجود نہیں ہیں، 3 گواہ موجود ہیں، چوتھا نہیں ہے، تو تینوں کو تہمت کی 80 کوڑے سزا ملے گی، اگرچہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے زنا کرتے ہوتا دیکھا ہے۔ اگر انہوں نے آگے بیان کیا تو ان تینوں کو 80 کوڑا لگایا جائے گا۔ حضرت ماعز آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھ سے بدکاری ہو گئی ہے، مجھے رجم کریں۔ اس کو زمین میں گاڑ کر پتھر مار مار کر اس کی جان نکالی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے ایک شخص سے سنا، وہ ماعز کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ اللہ نے تو اس کے عیب پر پردہ ڈالا تھا، کیونکہ انسان اگر غلطی کر بیٹھے تو اس کی ایک صورت یہ ہے کہ وہ سزا بھگت لے، دوسری صورت یہ ہے کہ وہ اللہ سے معافی مانگ لے۔ سزا بھگتنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے گناہ کا یقینی بدلہ پا لیا ہے، آخرت میں اس کو نہیں سزا ملے گی۔ توبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اگر توبہ قبول ہو گئی تو وہ بچ جائے گا۔ ماعز نے گناہ کی سزا بھگتنی گوارہ کر لی، توبہ کر لی، گناہ بھی سزا بھی بھگتنی گوارہ کر لی، صرف توبہ پر قناعت نہ کی۔ آپ نے ایک شخص کو سنا کہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اس نے غلطی ایسی ہو گئی تھی، توبہ کر لیتا تھا تو توبہ کا دروازہ کھلا تھا، اللہ نے اس پر پردہ ڈالا تھا، مگر ماعز کتے کی موت مرا ہے، ماعز کتے کی موت مرا ہے۔ اس کو کتے کو جیسے مار 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 کر کتے کو ختم کیا جاتا ہے، پتھر مار مار کر حضرت ماعز کو ختم کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ بات سنی، آپ خاموش رہے۔ آپ بہت بڑے داعی تھے، دعوت کے موقع دیکھتے تھے، بے موقع تبلیغ نہیں کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کی بات سنی تو آپ چلتے گئے، یہاں تک کہ آگے گیا تو ایک مرا ہوا گدھا پڑا تھا، اروڑی کے اوپر گندی کے ڈھیر پر مرا ہوا گدھا تھا۔ آپ نے فرمایا فلاں فلاں کہاں ہیں؟ جب وہ حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا یہ مردار کھا لو۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا یہ حرام نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو تم نے اپنے بھائی ماعز کے بارے میں باتیں کی ہیں وہ اس سے بڑی حرام ہے۔ گدھے کا گوشت تم نہیں کھا رہے کہ یہ حرام ہے، جو ماعز کی غیر موجودگی میں اس کا ذکر کر رہے تھے، باتیں سچی تھیں ان کی، وہ تڑپ تڑپ کر اس انداز سے مرا تھا، توبہ کی گنجائش بھی موجود تھی، لیکن اس نے اپنے کمال ایمان کا مظاہرہ کیا تھا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس کی قسم ہے ماعز جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہا ہے۔ ماعز سے غلطی ہوئی ہے،
بعض دفعہ انسان سے غلطی ہوتی ہے، وہ توبہ کرتا ہے، وہ توبہ ایسی ہوتی ہے کہ غلطی سے پہلے جس مقام پر تھا، غلطی کے بعد جب توبہ کی تو اس سے بھی اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک عورت سے غلطی ہوئی، آپ نے بتایا کہ اس کی توبہ کو مدینے کے اتنے آدمی پر تقسیم کر دو، سب کی بخشش ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اب غیبت سننے والے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ تو غیبت کرنے والے کے بارے میں ہے۔ غیبت سننے والے کے بارے میں یہ حکم ہے کہ جہاں غیبت ہو رہی ہو وہ ان کو ٹوکے، خاموش نہ رہے۔ اگر خاموش رہے گا تو وہ خاموشی رضامندی گنی جائے گی، وہ اس کو روکے، بھئی اس کی غیبت نہیں کرنی۔ اگر وہ باز نہ آئے وہ اس مجلس سے اٹھ کر چلا جائے۔ حضرت عثمان کی ایک لمبی حدیث ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو لوگوں نے پوچھا کہ مالک بن دخیش کہاں ہیں؟ بعض نے کہا کہ وہ منافق ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا۔ نبی اکرم نماز پڑھ رہے تھے تو لوگوں نے پوچھا مالک بن دخیش کہاں ہے؟ بعض لوگوں نے کہا کہ وہ تو منافق ہے، وہ تو یہاں ہے بھی نہیں اللہ کے رسول کے پاس، اسے تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت بھی نہیں ہے۔ یہ سن کر اللہ کے رسول نماز کے بعد آپ نے فرمایا کہ ایسا نہ کہو، وہ کلمہ پڑھنے والا مومن ہے، اللہ کی رضا کی طلب میں اس نے کلمہ پڑھا ہے۔ ایک شخص نے کہا ہمیں تو وہ منافقوں کا ہمدرد نظر آتا ہے۔ آپ نے جب اس کی شکایت ہوئی تو آپ نے روک دیا، اس کی شکایت نہ کرو۔ ایک آدمی کہتا ہے ہمیں تو منافق نظر آتا ہے، آپ نے فرمایا جو شخص رضا الہی کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ جابر بن عبداللہ اور ابو طلحہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کی مدد ایسے مقام پر ترک کر دے، کسی مسلمان کی مدد کی ضرورت ہے، اس کی شکایت ہو رہی ہے، اس پر اس کی غیبت کی جا رہی ہے، اس کی کردار کشی کی جا رہی ہے، اور یہ وہاں بیٹھ کر اس کی مدد نہیں کرتا، اس کی حمایت نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ بھی اس مقام پر اس کی مدد چھوڑ دے گا جہاں پر اللہ کی مدد کی اس کو سخت ضرورت ہوگی۔ کیا مطلب؟ کہ اگر کسی جگہ کسی مومن کی شکایت ہو رہی ہے تو ہم پر کیا فرض ہے کہ ہم اس کی شکایت کا ازالہ وہیں کریں۔ ہم اس سے پوچھیں تو یہ بات کر رہا ہے، تو نے اسے سمجھایا ہے؟ یہ بات کر رہا ہے تیرے پاس کوئی عینی شاہد ہے، گواہ موجود ہے؟ اللہ اکبر۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے بھائی کی عزت کا دفاع کرتا ہے آخر میں اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ آگ سے محفوظ کر دے گا۔ جو اپنے بھائی کی عزت کا دفاع کرے گا، جہاں اس کی بے عزتی کی جا رہی ہے، جہاں اس کی کردار کشی کی جا رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا دفاع کرے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک اور روایت میں ہے حضرت کعب رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے۔ ایک لمبی حدیث ہے، بہت لمبی، کتنے صفحوں پر محیط وہ حدیث ہے۔ اس کے مختصر یہاں ایک وہ متعلقہ مضمون جو ہے جہاں ضرورت ہے اس کا ذکر ہے۔ نبی اکرم نے تبوک میں ایک موقع پر مجلس سے پوچھا کہ کعب بن مالک کس وجہ سے پیچھے رہ گیا ہے؟ کعب ہمارے ساتھ نہیں آیا، رسول اللہ کا وفادار ساتھی تھا۔ سورۃ توبہ میں اللہ فرماتے ہیں ضاقت علیہم الارض بما رحبت، زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی تھی، ایک لمبا عرصہ ان سے مقاطعہ کر دیا گیا تھا، ان کی بیوی ان سے الگ ہو گئی، ان کے بچے سب ان سے معاشرے میں مدینہ میں ان سے کوئی کلام نہیں کرتا تھا۔ اس بات کو دل میں لگا کر وہ بیٹھ گیا۔ جب اس کی توبہ قبول ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ حضرت کعب سے کہ تیری زندگی کا سب سے قیمتی دن آج ہے۔ جب حضرت کعب کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ کعب کیوں پیچھے رہ گیا ہے، وہ تو پیچھے رہنے والا نہیں تھا۔ کعب تیاری کرتا رہا، میرے پاس سواریاں ہیں، میں ان کو پالوں گا،
وہ صحابہ چلے گئے، یہ اس انتظار میں رہا، آخر شیطان نے دل میں یہ بات ڈالی، وہ چلے گئے ہیں، آپ کیوں جاتا ہے، وہ کیا کہیں گے؟ جب واپس اللہ کے رسول آئے تو آپ کے پاس منافقین آئے، یا رسول اللہ اس وجہ سے ہم نہیں جا سکے، یا رسول اللہ اس وجہ سے ہم نہیں جا سکے۔ آپ سب سے کہتے رہے ٹھیک ہے جاؤ، تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، جاؤ۔ 3 صحابی آ گئے، ان میں حضرت کعب بھی تھے، یا رسول اللہ کوئی وجہ نہیں تھی، کوئی وجہ نہیں تھی، شیطان سوار ہو گیا تھا۔ آپ نے فرمایا تو نے سچ کہا ہے، تیرا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ ایک لمبی حدیث ہے، پورے خطبہ جمعہ پر محیط ہے، وہ اتنی بڑی حدیث ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہاں پہنچ کر پوچھا کہ کعب کیوں نہیں آیا؟ بنو سلمہ قبیلے کے ایک آدمی نے کہا کہ اسے اس کے 2 چادروں نے اور اپنے کندھوں کو بار بار دیکھنے روک لیا ہے۔ چادریں دیکھتا ہے، خوبصورت ہے، مالدار ہے، لمبی خوبصورت کپڑے اس کے ہیں، اس کو اس کی مال نے برباد کر دیا ہے، اس کو ہمارے ساتھ آنے میں رکاوٹ اس کا مال تھا، اس کی چادریں تھیں۔ یہ سن کر سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کہا تو نے بہت بری بات کہی ہے، اللہ کی قسم ہے ہم تو اس کے بارے میں صرف اچھا ہی جانتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل نے حضرت کعب کی غیر موجودگی میں جب بعض صحابہ نے ان کی کردار کشی کی، ان پر تہمت لگائی، تو حضرت معاذ بن جبل نے فوراً ان کی برات کی۔ معلوم ہوا کہ مسلمان کی اگر کہیں کردار کشی کی جا رہی ہو تو اس کو روکنا، اس کو ٹالنا، اس کی حمایت کرنا یہ فرض ہے۔ اب غیبت کن موقعوں پر جائز ہے؟ اب اس کو بھی دیکھیں۔ غیبت اگر قاضی کے پاس کو جاتا ہے اور اپنی شکایت کرتا ہے، غیبت کے لیے اس میں شرط یہ ہے کہ قاضی اس کا مداوع کر سکتا ہو، جج اس کا مداوع کر سکتا ہو۔ جو شخص اس کی کمزوری اور اس کی حق تلفی کا مداوع نہ کر سکتا ہو، یہ اپنی حق تلفی کا ذکر اس کے سامنے بھی نہیں کر سکتا، اپنی حق تلفی کا ذکر میرے سامنے بھی نہیں کر سکتا۔ ہاں میں اس مسجد کا ذمہ دار ہوں، کوئی آدمی اگر کوئی بات کرتا ہے کہ یہ بندہ اس بندے کو یہاں سے برطرف کر سکتا ہے، وہ میرے سامنے بات کرے، اگر بات کرنا ناگزیر ہو، وہ اپنے ساتھیوں سے ذکر نہیں کر سکتا، اپنے جماعتیوں سے ذکر نہیں کر سکتا، اپنے مسجد کے ساتھیوں سے ذکر نہیں کر سکتا۔ اور حقیقت یہی ہے کہ غیبت اور چغل خوری جتنا نمازی میں پائی جاتی ہے کسی اور میں نہیں پائی جاتی، اس لیے کہ باقی کے گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ شیطان ان کو دین کی طرف آنا نہیں دیتا۔ جو آ گئے ہیں شیطان چاہتا ہے کہ ان کی نیکیاں برباد ہو جائیں۔ اگر آپ 2 آدمی کی غیبت روز کریں تو 28-29 ہزار آدمی قیامت کے دن آپ کی چادر پکڑیں گے۔ آپ کے 1000 نفلی روزے، ہزاروں آپ کی زندگی کے نوح علیہ السلام کی عمر ہو، اور آپ ہر سال حج کریں، 900 سال آپ کی عمر ہو اور سینکڑوں حج کریں، تو وہ قیامت کے دن ہو سکتا ہے کہ آپ کے اعمال میں کچھ بھی باقی نہ بچے۔ اس لیے شریعت نے گناہ سے روکنے کا آپ نے فرمایا کہ جن باتوں سے میں تمہیں روکوں اسے روک جاؤ، اور جن باتوں کو بجا لانے کا حکم دوں ان کو حد الوسع بجا لاؤ۔ رکنا لازم ہے، بجا لانا استطاعت کے ساتھ ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جتنی تم میں طاقت ہے۔ زنا سے روکتا ہے آدمی، روک سکتا ہے۔ صدقہ کا حکم ہے، صدقے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ نوافل کا حکم ہے، کاروبار آگے نفل نہیں پڑھ سکتا۔ نیکی کرنے میں آپ کو اگر نہیں کریں گے تو آپ کی پکڑ نہیں ہوگی، اگر فرائض ادا کریں گے۔ اگر ہم غیبت کریں اس سے بہتر ہے صرف فرض پڑھ کے چلے جائیں اور اپنی زبان کو سی لیں۔ اگر اسی کا اندازہ لگائیں تو قیامت کے دن ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچتا۔ اور آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جس کی ایک نیکی کم ہو جائے گی وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ محدثین میں سے
اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا کہ انسان بعض دفعہ ایک جملہ کہتا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ پتہ نہیں کتنا دور جا کے گرتا ہے۔ اللہ کو آدمی بالکل ناپسند ہے جو اپنی زبان کو جس طرح گائے نمک چاٹتی ہے اور منہ چاٹتی رہتی ہے، اپنی زبان کو ایسے ہر وقت ہلاتا رہتا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اسی طرح اگر قاضی کے علاوہ عورت مفتی کے پاس جاتی ہے فتویٰ لینے کے لیے، تو وہاں بھی اپنے شوہر کا ذکر کرنے کے لیے کہ میرا شوہر ہے، ایسا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، میرے لیے کیا حکم ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر اس میں بھی وہ عورت اپنے شوہر کا نام نہ لے اور ایسے سوال کر لے کہ اگر کوئی عورت اور شوہر کا یہ معاملہ ہو، اپنے شوہر کا نام نہیں لیتی، تو اس میں فضیلت اسی میں ہے کہ وہ اپنے شوہر کا نام بھی نہ لے۔ تاہم اگر وہ اپنے شوہر کا نام لیتی ہے مسئلہ اور فتویٰ پوچھنے کے لیے تو اس کے لیے جائز ہے۔ اسی طرح بعض محدثین جرح میں سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ مثلا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک راوی کے بارے میں فرمایا وہ دجال من الدجاجلہ، وہ دجالوں میں سے ایک دجال ہے۔ یہ سخت ترین جرح ہے، لیکن یہ جرح کیوں کی؟ امام مالک کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا یہ تقاضا تھا، کہیں کوئی آدمی اس راوی کی روایت قبول نہ کر لے۔ تو جہاں مفاد عامہ کا معاملہ ہو، وہاں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ میری اس بات کا متعلقہ افیسر متعلقہ لوگوں تک بات پہنچا کر میں عہدہ برا ہو سکتا ہوں، اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ اگر بادشاہ وقت ہے آپ اس کے خلاف، مسلمان بادشاہ وقت ہے، طاغوت نہیں ہے، مسلمان بادشاہ وقت ہے، آپ اس کے خلاف بھی غیبت نہیں کر سکتے۔ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اس کے پاس جائیں، تنہائی میں اس کو بتا دیں کہ یہ معاملات ہیں، اس کی اصلاح کر لو۔ جب آپ نے اس کو یہ بات بتا دی تو آپ اللہ کے ہاں بری ہو گئے، کیونکہ معاملات ریاست کے وہ آپ سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ آپ نے اس کو انتباہ کرنا ہے، اسے متنبہ کرنا ہے۔ لوگوں کے سامنے بیٹھ کر فضا کو خراب کرنا، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے۔ اسلامی ریاست کے اندر مسلمان بادشاہ جو طواغیت نہ ہوں، ان کے بارے میں محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ میرے بھائیو، یہ غیبت اتنا اہم معاملہ ہے، اتنا اہم معاملہ ہے کہ شاید ہم میں سے کوئی بچا ہو۔ توبہ کس طرح کریں گے؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر غلطی ہو جائے، غیبت ہو جائے، تو آپ اس سے، جس کی غیبت کی ہے، اس سے معافی طلب کریں۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے اس کی غیبت اس انداز سے کی ہے جسے وہ آپ کو معافی نہیں کرنا چاہتا، کسی جگہ آپ نے اس کو اس طرح بے عزت کیا ہے، جب اس کو پتہ چلے گا کہ آپ نے اس کو اس انداز سے بے عزت کیا ہے، وہ آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ وہ کہتے ہیں پھر اس کے سامنے ایسے الفاظ کہو کہ میں نے آپ کے بارے میں کچھ باتیں کی ہیں، مجھے آپ معاف کر دیں۔ اس سے اس انداز سے بات کرو کہ اس کا نام نہ لو، اسے معافی مانگ لو۔ اگر وہ مر گیا ہے، جس کی آپ نے غیبت کی ہے وہ مر گیا ہے، پھر اس کا علاج کیا ہے؟ پھر اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ آپ اس کی غیر موجودگی میں اس کے لیے اتنی دعا کریں، اس کے لیے اتنی دعا کریں، اتنی دعا کریں کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ میں نے جو اس کی شکایت کی تھی، میں نے دعاؤں کے ذریعے اس کا حق ادا کر دیا ہے۔ اور پھر نیکیاں اتنی کریں جیسے کہ آپ کسی مسلمان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کسی مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ ایک فرشتہ مقرر کرتا ہے، وہ جو دعا کرتا ہے اللہ کہتا ہے اے اللہ اس بندے کو بھی وہی کچھ عطا کر جو اس نے فلاں کے لیے مانگا تھا۔ اور کسی مسلمان کے لیے دعا کرنا ایک نیکی ہے۔ جب آپ کہتے ہیں اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات، اللہ ہمیں بخش دے، دنیا کے تمام مومنوں کو بخش دے، دنیا کی تمام عورتوں مومن عورتوں کو بخش دے، تو کائنات میں اربوں خربوں مومن گزر چکے ہیں، اربوں خربوں آئیں گے۔ جتنی تعداد میں مومن موجود ہیں، جتنی تعداد میں مومن آئیں گے، اتنی نیکیاں آپ کو ملیں گی۔ ان نیکیوں کے ذریعے آپ کی غیبت کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ امام الجوزی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں
کہ اگر غیبت ہو جائے تو آپ نوافل اور اذکار اور دعائیں بکثرت پڑھیں. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی پڑھتا ہے، آپ نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ کتنے اذکار ہو گئے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. آپ نے فرمایا کہ سورج طلوع ہوتا ہے جن جن چیزوں پر، یہ 4 ذکر کرنے، 4 چیزیں، یہ 4 اذکار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سورج جن چیزوں پر طلوع ہوتا ہے ان تمام چیزوں کے مقابلے میں مجھے یہ زیادہ محبوب ہیں. گویا کہ یہ اذکار آپ سورج طلوع ہوتا ہے احد پہاڑ کے اوپر بھی، سارے خزانوں کے اوپر بھی یہ اذکار آپ مسلسل کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے اربوں کھربوں ڈالر جو ہیں آپ ان کے مقابلے میں اللہ آپ کو اجر زیادہ دے رہا ہے صدقے سے. اس طرح سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ سونے چاندی کے ڈھیروں سے بہتر اس کا اجر ملتا ہے. اسی طرح تسبیحات ہیں سبحان اللہ والحمد للہ اللہ اکبر. یہ تسبیحات آپ نے فرمایا یہ تسبیحات اللہ کے عرش کے گرد گھومتی رہتی ہیں اور اللہ کے سامنے جن لوگوں نے اس کو پڑھا ہے اس کا ذکر کرتی ہیں. تو اگر غلطی ہو جائے، ایک تو غلطی کا کفارہ ہے، صدقے ہیں، صدقہ دینے سے اللہ کی ناراضگی ختم ہوتی ہے. بیماریوں کا علاج صدقے سے کریں، وقت آنے بہانے صدقہ دیتے رہیں، پھر اذکار کرتے رہیں، پھر صبح کی سنتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ دنیا میں جو کچھ ہے یہ صبح کے 2 رکعتیں 2 سنتے مجھے ان سے زیادہ پسند ہیں. صبح کے 2 رکعتیں فرضوں سے پہلے سنتے ہیں پڑھنا دنیا میں جو کچھ ہے سب سے زیادہ بہتر ہیں. آپ ان کا اہتمام کریں، اذکار پڑھیں، اور غلطی ہو جائے تو بھائی سے معافی طلب کر لیں. اگر وہ موجود نہیں ہے تو ان کی غیر موجودگی میں ان کے لیے دعا کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری زندگی بھر کی پونجی، زندگی بھر کی عبادات قیامت کے دن ہمارے بھائی لے جائیں اور ہمارے پلے کچھ بھی نہ ہو، ساری محنت کرنے کے باوجود جہنم میں ہم پھینک دیا جائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وسبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.